السلام علیکم عزیز طالبات، یہ لیکچر نمبر 7 ہے جماعت پنجم کے لیے اسلامیات کا۔ بیٹا نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، اسلامی اخوت۔ اخوت کا مطلب تو ہے بھائی چارہ، یعنی مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ دینی بھائی بھائی ہیں ہم لوگ، اور ایک کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں ہم اس کا ڈیٹیل میں میننگ اور اس کے کانسیپٹ سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ مفہوم: اسلامی اخوت سے مراد ہے کہ ایسے لوگ جو دل کی سچائی اور زبانی اقرار کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوں وہ مسلمانوں کے بھائی بن جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا رسول اور دین کے احکام کو مان کر ان پر عمل کرتا ہے۔ دین کے احکام کو مان کر عمل کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے نا بیٹا۔ پھر ان کے درمیان رنگ، نسل، امیری، غریبی، زبان اور علاقیت کی تفریق باقی نہیں رہتی۔ اب وہ کسی بھی علاقے سے رکھتے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، ان کی یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ اسلامی اخوت کا یہ رشتہ تمام رشتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس رشتے کی بدولت دنیا کے تمام مسلمان ایک دوسرے کے دینی بھائی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ آپ کا فرسٹ کوسچن کا آنسر بھی ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اسلامی اخوت سے مراد ہے، اور یہاں تک ترجمے تک، عربی نہیں لکھنی ہوتی آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ اسلامی اخوت کا مفہوم بیان کریں، کوسچن میں نے لکھ دیا اوپر، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے نا کہ ہم دل سے جب ہم اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور ہم دینی احکامات کو مان لیتے ہیں تو پھر ہمارے درمیان تمام جو فرق ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے دینی بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ مومن تو پھر آپس میں بھائی بھائی۔ یہ قرآن ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ لکھا ہے، سورہ الحجرات کے 10ویں آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے محبت اور ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔ ان کی مصیبت میں کام ہوتا ہے، ان کے ہونا چاہیے، ان کی مصیبت میں کام آتے ہیں، ان کے۔ یہ اسلام ہی کی برکت ہے کہ جس نے مسلمانوں کو اتنے مضبوط رشتے میں باندھا، ورنہ اسلام سے پہلے عرب کے معاشرے کا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اسلام لانے کی بدولت ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت، جگانگت، اتفاق، محبت، ایک ہونا پیدا ہو گئی اور وہ بھائی بھائی بن گئے۔ جس طرح قرآن میں اس طرح ذکر آیا ہے۔ ترجمہ: اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ یہاں یہ کوسچن نمبر 2 ہے، اسلام نے انسانیت پر کیا انعام کیا؟ یہ کوسچن میں نے یہاں لکھا ہے، آنسر شروع ہوتا ہے یہاں سے اس کا۔ اسلام لانے کی بدولت ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت اور جگانگت پیدا ہوگی اور وہ بھائی بھائی بن گئے، جس کا ذکر قرآن میں اس طرح سے آیا ہے۔ ترجمہ: اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی اور تم اس مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ یہاں اسلام سے شروع، عربی نہیں لکھنی کسی نے بھی، اسلام لانے کی بدولت یہاں سے شروع ہو کر ترجمے تک ہے، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ ٹاپک ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا، تاکہ کوسچن اور نہیں کریں گے، کوسچن یہ 2 ہی کریں گے اور آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے بیٹا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دفعہ حج کیا تھا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی آخری حج۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا،
خطبہ دیا تھا، اس میں تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس میں یہ کہا تھا، لفظ کہے تھے تمام مومن جو ہیں دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ مزید فرمایا تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری آبرو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے حرام ہے، قابل احترام ہے، یعنی وہ غلط کام، غلط بات نہیں کرے گا، کسی کے مال کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی کی جان کو بھی نقصان پہنچانا گناہ ہے، مال کو بھی اور عزت کو بھی، تینوں چیزیں یہ قابل احترام ہے ہمارے لیے، حرام ہے، یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، بس چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے، اس کو ہلاکت میں نہ ڈالے، اس کو دشمن کے ہاتھ قبضے میں نہ چھوڑے، بلکہ اس کی مدد کرے۔ جیسے کشمیری اب دشمن کے قبضے میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں نا۔ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی، ضرورت پوری کرتا ہے، تو جو شخص کسی مسلمان کا غم دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غموں میں سے اس کا ایک غم، بہت بڑا غم دور فرمائے گا۔ آپ یہاں دنیا میں کسی کا ایک چھوٹا سا غم بھی دور کریں گے نا، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا غم دور فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی اس کی غلطیوں کی پردہ پوشی، یعنی پردہ ڈالے رکھے گا، اس کی لوگوں کے آگے ظاہر نہیں ہوں گی اس کی غلطیاں اور اس کی گناہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہاں پہ ان لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، یہاں ان کے غلط کاموں کو اور ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے عیبوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالیں گے۔ 2 کوشچن کروائے ہیں، فرسٹ 2، ایک ہے مفہوم اور ایک ہے کیا انعام ہے، وہ انعام بھی ترجمے میں بتا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ، کام کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے لیسن کو۔ اللہ حافظ۔